یہ تفسیر انوار البیان مفتی محمد عاشق اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے دارالعلوم کورنگی میں تھے، پھر مدینہ شریف میں چلے گئے، وہیں جنت البقیع میں تدفین ہوئی، آخری سانس تک دین کا کام کرتے رہے۔ ان کے بیٹے حضرت والا کے اجازت یافتہ ہیں، یہاں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ جلد سوئم تیسری جلد منزل 4 صفحہ 325 سے 326 پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اور تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے، کاش کہ میرے دل میں بات اتر جائے، رب جس بات کا حکم نہ دے، جس بات کا حکم دے عمل نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے وہ، جس کا رب حکم دے۔ اب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں یہاں؟ تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ اس آیت پر عمل ہو جائے تو اولڈ ہاؤس کھلیں گے پاکستان میں، اولڈ ہاؤس کھلیں گے۔ بھائی آپ مجھے جواب بھی دو نا بھائی، جو بوڑھوں کے گھر بن رہے ہیں۔ بھائی نے مجھے کہا ایک چیز تمہیں دکھانی ہے، آپ کو ایک چیز دکھانی ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تصویر دیکھنا بھی گناہ ہے بیٹا، آپ کیوں؟ مجھے آپ کو پتا بھی ہے۔ کہنے نہیں تصویر نہیں ہے، ایک چیز دکھا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں۔ ایسا شاندار ولا، ایئر کنڈیشن، فریج، زبردست واش روم، زبردست بیڈ۔ تو میں نے پوچھا یہ کون سے ہوٹل کا کمرہ ہے؟ انہوں نے بٹن دبایا، سامنے آیا اولڈ ہاؤس۔ کیا اپنے باپ کو اور ماں کو یہاں جمع کرا دو، بس مہینے کے ہزاروں روپے دیتے رہو اور آپ ٹینشن فری زندگی گزاریں۔ ٹینشن فری زندگی نہیں ہے، عذاب کی زندگی ہے۔ جس نے ہمارے پیشاب خانے صاف کیے اور راتوں کو ہمارے لیے جاگے، جنہوں نے بعد میں کھایا، ہمیں پہلے کھلایا، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، قرضہ لے کر بھی ہمارے لیے دوائیں دیں اور خود بغیر دوا کے رہے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایسا نہیں کہ نہیں جانتا ہوں، اللہ انتظام بھی ان کا کراتے ہیں، جانتا ہوں میں ان کو۔ شوگر میں 450، کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب نے انسولین کا ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے اپنے بچے پر کہا وہ بچہ تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جناب اول حکم یہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام شریعتوں کا سب سے بڑا یہی حکم ہے، اور اس کی حکم کی تعمیل کے لیے اللہ جل شانہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور اس کے بعد پھر تابعین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر یہاں تک اللہ والے، قیامت تک اللہ والے علماء ربانی، اور صحیفے اتارے، اور اللہ تعالیٰ کو عقیدے سے ایک ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا، کسی بھی چیز کو اس کی صفات اور تعظیم اور عبادت میں شریک نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ اب آپ کو ایک اشارہ دوں گا، آپ کے دل میں بیان چلے گا خود ہی۔ جو قبروں پر جاتے ہیں وہ، جو انسانوں سے مانگتے ہیں وہ، بس آگے آپ خود دل میں چلیں بھائی۔ دوسرا یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ جل شانہ خالق ہے، اسی نے سب کو وجود بخشا، اسی کی عبادت اور شکر گزاری بہرحال فرض اور لازم ہے، اور اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا۔ اب اس ماں باپ کے بنانے پر آپ ایک ایک سے میں بات کروں، ایک مثال ہے کہ آپ کو والدین کے نافرمانی کی کتنے باتیں پتہ ہیں، پڑوس میں، خاندان میں، کسی دوست نے بتایا، آپ کتنی باتیں بتائیں گے؟ 6، 8، 10؟ میں کتنی باتیں بتاؤں گا؟ میں تھک جاؤں گا، نہیں بتا سکتا میں۔ ایسے ایسے خط اور ای میل آتے ہیں۔ جو اپنی ماں کو جوتا مارے اور ماں کو تھوکے رمضان شریف کے مہینے میں، تو آپ سوچو اس سے ماں باپ کی حالت کیا ہوگی۔ ماں باپ کی دعا اور بد دعا عرش پڑ جاتی ہیں۔ آج بوڑھوں کے بارے میں الگ حکم ہے کہ جو ہمارے بوڑھوں کا اکرام نہیں کرتا، پہلے چھوٹے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب چھوٹوں کی شفقت پر پھر حدیث مبارک الگ ہے، چھوٹے میں اولاد بھی آ جاتی ہے، داماد بھی آ جاتے ہیں، پوتے پوتیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، ماں باپ کو ذریعہ بنایا، اور ماں باپ اولاد کی پرورش میں بہت کچھ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم فرمایا،
اور قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے لفظ حسن سلوک میں سب باتیں آ جاتی ہیں، جس کو سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ سے تعبیر فرمایا اللہ نے۔ ماں باپ کی فرما برداری، ذرا دیکھیے جملے، ہاں، ماں باپ کی جائز باتوں میں فرما برداری۔ ماں باپ کہیں چلو قبر پر، بدتمیزی وہاں بھی جائز نہیں ہے، چلو غیر شرعی تقریبات ہے، ناچ گانا تصویر کھینچنا حرام ہے، اور کوئی کوشش نہ کرے، بعد میں ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی مشکلات ہو جائیں گی۔ والدین اگر شراب کی پارٹی کا کہیں، نافرمانی، ڈھول باجا، ناچ گانا، بے پردگی، شریعت کا حکم پہلے سن لیں، لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شرکت جائز نہیں۔ ہم تو ان داڑیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دوست کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہے گا، ان کے میرے پر احسانات ہیں، تو اللہ کے احسانات بھول گئے، ان کا کیا احسان ہوگا؟ اللہ کے احسانات کتنے، ایک احسان، سور کتا نہیں بنایا، کلمہ والے گھر میں پیدا کیا، اب اس کے آگے کیا بتاؤں؟ کلمے کا کوئی احسان بتا سکتا ہے؟ حق ادا کر سکتے ہیں میں اور آپ؟ اللہ نے ہمیں گدھا نہیں بنایا، لاتے مارتا گدھا گاڑی والا، گالی دیتا، ڈبے کے اندر پتھر کر کے کھڑکھڑ کڑکڑ کر کے ڈنڈے مارتا، اس کو کس طرح کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا بیان کوئی بھی ہو، بس اشارے ہو جاتے ہیں، پھر اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں میری طرف دیکھنا ضروری ہے، یہ نہیں لکھا ہوا حدیث پاک میں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دوست یہاں بابا دور، قرآن یہ قیامت کی نشانی، پھر دیکھنا میری طرف، بیوی یہاں ماں دور، ماں نے تنگ کر کے رکھ دیا، بیگم صاحبہ تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، غلط ہے تو تم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی رہو، ماں کے لیے بتا رہا ہوں نا، کبھی کبھی رات کو نیند اڑ جاتی ہے، یہ سارا دن جو ای میل، اتنے سارے خط، مشورے، دوسرے کا رونا، عورت تو نہیں آ سکتی یار، جائز نہیں ہے، حرام ہے، عورت کا فون تو آتا ہے روتے ہوئے کہ میرے بیٹے نے مجھ کو تھوک دیا، کینیڈا سے آیا تھا، اب میں تو یہ نہیں بول سکتا جائز نہیں ہے کہ اور بھیجو، کینیڈین ڈالر چاہیے تو ڈالر تو مل رہے ہیں آپ کو، آپ نے ڈی سی میں فلیٹ بھی بک کرا لیا، یہ تو نہیں ملا نا، اور اللہ پر ایمان چلا گیا، اولاد کا چلا گیا، میں گھڑی کتنا بھی دیکھوں لیکن آخر تو بیان مختصر کرنا پڑتا ہے پھر۔ اللہ اللہ، ماں باپ کی فرما برداری جائز باتوں میں، اچھا ہاں نافرمانی میں اطاعت جائز نہیں، لیکن اگر بدتمیزی کر لی ہم گناہ گار ہو جائیں، ادھر نیکی جا رہے ہیں کہ نہیں شریک ہو رہے وہاں، ادھر گناہ کر کے سارا نیکی کو اپنے ہٹا دیا سارا۔ ابھی دوست بیٹھے ہیں یہاں پر، ایک بات پر بابا نے ڈانٹ دیا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا خیریت کا آج بہت ٹینشن میں ہوں، بہت بوجھ ہے دل پر، میں نے کیا ہوا بھائی؟ کہ والد صاحب نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا بدھو روز تو آپ آتے ہو، ماں باپ کی ڈانٹ اور مار آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، میرے لیے اس لیے نہیں کہ میرے ماں باپ نہیں ہے تو مجھے پتا ہے کہ ماں باپ ہوتے تو میرا کیا معاملہ ہوتا۔ بعض لوگ روتے ہیں آ کر کہ بابا کا انتقال ہو گیا، کوئی منع نہیں ہے رونا، ماں کا انتقال ہو کوئی منع نہیں رونا، لیکن یہ جملہ بیچارے بول دیتے ہیں ہمارا دعاؤں کا گھر بند ہو گیا۔ میں نے کیسے بند ہوا بھائی؟ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے دعا کی تھی، آپ کی آخرت کے لیے دعا کی تھی، آپ کے بیوی بچوں کے لیے دعا کی تھی، اولاد کے لیے دعا کی تھی یا نہیں؟ کہاں؟ تو کہاں دروازہ بند ہوا بھائی؟ یہ تو آخر سانس تک چلتا رہے گا، ان کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں ماں باپ کی، چاہے ماں باپ شرابی ہوں، باپ ماں بھی کہتا ہوں کسی وجہ سے، لیکن اولاد کے لیے وہ بھی دعا کریں گے۔ عجیب بات سننا، کافر ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، مسلمان ہو گیا اب وقت نہیں ہے نا، ورنہ دو تین واقعات بتاتا، ماں باپ کے حقوق مانیں گے، جو ان کے احسان ہے، وہ بت پرستی نہیں کریں گے، مندر میں نہیں جائیں گے، بت کو سلام نہیں کریں گے، ان کے پاس کھانا بھی کھا سکتے ہیں ہم لوگ۔ گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام، کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام۔ لائے کوئی ایسا دین دنیا میں جس میں ماں باپ کا کافر بھی ہو تو ان کے حقوق ہیں۔ ماں باپ شراب بھی پیتا ہوں نہیں کہہ سکتے، ایسا نالائق باپ نے بدل گئے، یہاں آ کر زندگی بدل گئی ان کی، یہاں کہیں بھی۔ میں تو اپنے جاننے والے کی بات بتا رہا ہوں، تو اس دن غمگین بیٹھے، کیا ہوا؟ کہ بیٹے کو میں نے کہا کہ یہ کام بہت گناہ مت کرو، تو بدتمیز کہتا ہے کہ آپ نے خود تو جوانیوں میں عیش کر لیے، ہماری جب باری آئی ہے تو منع کرتے، اس وقت ایسا بدتمیز کا اس وقت قرآن پاک حدیث پاک یاد نہیں آئی؟ بتاؤ، باپ چرس پیتا ہے، بیٹے کو چرس پینے دے گا؟ اصل میں دین سے ہم دور ہیں نا، تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کہ پچھلے بار بھی رمضان میں 21 نوجوانوں نے توبہ کی ہے ماں باپ کے پیر پکڑ کر، ایک تو پچھلے جمعے کو شاید بتایا تھا، اور ایک صاحب کہتے ہیں نوجوان اعتکاف بیٹھے ہوئے نیکی کما رہے ہیں، اور کہتے ہیں 13 سال سے ماں سے بات نہیں کرتا، مجھے ماں سے نفرت ہے۔ ابے تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے جاہل، روزہ رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، میں تو نہیں، بھائی میرا تو فرض تھا بتانا اور خود عمل کرنا، تو آپ کی مرضی ہے،
فجر کے بعد بھائی صاحب نے بیان کے بعد گلے لگا دیا، ایسا رو رہا تھا، سب حیران ہو رہے تھے. کہا میرے دل پر شیطان ہار گیا، رحمان کا غلبہ ہو گیا. میں نے ماں کو رات کو 2 بجے فون کیا بڑی کشمکش کے بعد، آواز سنتے ہی ماں رونا شروع کر دی، دھاڑے مار مار کر. کیا اس نوجوان کو ثواب ملا ہوگا؟ 13 سال جو اس نے گناہ کیا، توبہ سے سب معاف. آج بھی ہم لوگ معافی مانگیں. لکھا ہے کہ غلطی ہو یا نہ ہو، ماں باپ کا ادا نہیں ہوتا. ابا معاف کر دیں، ابا معاف کر دیں. جب میرے بابا کا انتقال ہوا تو مفتی عبدالسکھروی صاحب دامت برکاتہم کا فون آیا کہ مجھے پتا ہے تمہارے بابا نیک تھے، لیکن کتنا بھی نیک جب آسمان پر جائے گا، اللہ کی عظمتوں کا پتہ چلے گا تو کہے گا میں کچھ بھی نہیں لایا. پہلا اللہ سے معافی کہ اللہ میں ماں باپ کا قدر نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دیے، میں نے قدر نہیں کیا. نمبر 2 کچھ پڑھ کر روزانہ ایصال ثواب کرنا. ابھی دبئی میں جب جانا ہوا، اتوار کو گیا تھا، کل اللہ نے واپسی کرا دی، تو قبرستان میں بیان ہوا. اور جگہ تو مسائل ہیں، قبرستان میں بیان ہوا. وہاں کسی دوست تھے، ان کے والدہ نے کہا کہ فیروز بھائی کو وہاں لے جاؤ. میں نے کہا اب آپ کہتے تھے میں منع کر دیتا آپ کو کہ بھائی دعا تو یہاں سے بھی ہو سکتی ہے، ایک آپ کی بوڑھی والدہ بیوہ ہیں تو بیوہ کی دعائیں مل جائیں گی. تو وہاں بیان ہوا قبرستان کے بارے میں. بہرحال تو ایصال ثواب روز کیا کرو، اور کچھ تھوڑا بھی ہو صدقہ جاریہ کیا کرو. نمبر 4 جب دعا آگے آ رہی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چاہے بابا زندہ ہو، چاہے اماں زندہ ہو، چاہے دونوں زندہ ہو، چاہے چلے گئے ہوں، چاہے دادا دادی ہو، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہم کو پالا. ابھی جب جانا ہوا اور لوگ جمع ہو گئے تھے، نوجوان زیادہ تھے، جیسے ہی یہ بیان شروع ہوا والدین پر آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. بھائی آگے دیکھنا قرآن پاک کا کیا حکم ہے. ابھی ایک معصوم بچہ 5 سال کے کچھ احکامات ہیں ان کے، ہے جی، بیان آتے ہیں، چھوٹے سے تھے جب سے آ رہے ہیں. تو اس والدہ سے ان کے شوہر نے، والد صاحب نے بتایا والدہ سے اس نے بدتمیزی کر لی. 5 سال کا بچہ. اس کے بعد 15-20 منٹ کے بعد آیا، ماں بیٹھی ہوئی تھی، سیدھا آ کے اپنا گال ماں کے پیر پہ رکھ دیا کہ ہمارے شیخ نے حدیث پاک سنائی تھی، آپ کے قدموں میں جنت ہے، میں نے آپ سے بدتمیزی کی، مجھے معاف کر دیں. ادھر بابا رو رہا ہے، ادھر اماں رو رہی ہے. دین ایسا پیارا ہے. بچوں کو انگریزی پڑھاؤ، منع نہیں ہے، انگریز مت بناؤ. ان کی بنیادوں میں اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہونا چاہیے. ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کریں گے پھر وہ. ہر دوسرا تیسرا، چاہے سفر ہو چاہے جہاں ہو، یہاں بھی ویڈیو گیم کارٹون، بیٹا بدتمیز ہو گیا، ہاتھ اٹھاتا ہے. 12 سال کا، باپ نے ڈانٹا، گندی فلم تم دیکھ رہے ہو تو ایک تھپڑ مار دوں گا. 12 سال کا لونڈا کہوں گا، ہاتھ ایسے کھڑا ہو کے ایسے سینہ تان دیا، ڈیڈ میرے بھی ہاتھ ہیں، ڈوب مرنا چاہیے. اب مجھ سے شکایت کر، میں نے موبائل دلایا کس نے بھائی؟ کون سے اسکول کالج یونیورسٹی میں، کنڈر گارڈن میں، کون سے انسٹیٹیوٹ میں، کون سی یونیورسٹی میں، کون سے کوچنگ سینٹر 90% BII کی اڈے، کہاں یہ حقوق باتیں سکھائی جاتی ہیں؟ احسان کہاں سکھایا جاتا ہے؟ اسلام کہاں سکھایا جاتا ہے؟ ایمان کہاں سکھایا جاتا ہے؟ پیشاب کرنے کا طریقہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ ماں باپ کے حقوق کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ اللہ کا کہاں سکھایا جاتا ہے؟ نماز پڑھنے کا ثواب، نہ پڑھنے کا گناہ، یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ ان پٹ کیا ہو رہا ہے تو آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ جو تعویذ چاہیے، نعوذ باللہ تعویذوں سے کام ہوتا ہے؟ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے گلوں میں تعویذ تھے کیا؟ فرما برداری کی تلوار تھی. حکم کیا ہے؟ بس ختم. یہ پوچھنا نہیں ہے کہ سود کیوں حرام ہے، رشوت کیوں حرام ہے. لو جتنا لینا ہے لو، مرنے کے بعد پتا چلے گا کیوں حرام تھی یہ چیزیں. امیر امیر تر، غریب غریب تر. ان کے پاس دواؤں کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور ان کے پاس صرف پان کھانے کے لیے روزانہ کے 1000 روپے ان کے پاس. کیا دل دکھتا ہے، اپنے حالات نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، حضرت مفتی عبدالسکھروی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما بردار میں لکھ دیں گے. یہی بات حضرت نے فرمائی تھی کہ جب ایک صاحب نے کہا کہ میرے ستانے کی وجہ سے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے، اتنا میں اذیت دیتا تھا. حضرت نے فون کیا کہ حضرت میں یہاں کھڑا ہوں، پھر پتہ نہیں یہ ملیں نہ ملیں. فرمایا یہی 4 کام وہ اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ کیسے پیارے ہیں اس کا فرما برداروں میں لکھ دیں گے. اب ماں باپ ہیں ہی نہیں نا، اب تو مجبور ہو گیا نا. لیکن اللہ تو مجبور نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے. پارلیمنٹ کے جج، پارلیمنٹ کے ووٹوں کو ضرورت نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ تو وہاں پر کوئی نہیں ہے نا. مالک یوم الدین ہے. جب چاہے جس طرح چاہے، بے حساب گناہ کوئی نہیں کر سکتا. ریت کے ذرات والے گناہوں کو معاف کر دے. اور کسی بات کی بری لگی، بیان کرنے والا بڈھا، بھویں سفید ہو گئی، خدا نہ خواستہ ایک بات پہ پکڑا گئے، مر گئے. اسی لیے ڈرنا چاہیے، بیان کر کے کرنا نہیں چاہیے، ڈرنا چاہیے. خانہ کعبہ کی تعمیر کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جو پڑھ لے تکبر نہیں آئے گا. انبیاء علیہ السلام، بابا ہمارے، دادا ہمارے، پتہ نہیں کیا کیا.
کہ اللہ آپ کی عظمت بہت بڑی ہے، یہ خانہ کعبہ کی عبادت ہے، لیکن ازرائے کرم باب تفاؤل قبول فرما لیجئے. نماز پڑھ کر اٹھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ خوش ہوں گے کہ دیکھو نماز پڑھ کے بھی عاجزی ان کی ساری. ماں باپ پر کوئی احسان تھوڑی کرتے ہیں ہم جناب. ماں باپ کی فرما برداری، آگے جملہ عجیب ہے، دلداری، آسانہ بھی، راحت رسانی، نرم گفتاری اور ہر طرح کی خدمت گزاری ان لفظوں کے عموم میں آ جاتی ہے. کون سی؟ وبالوالدین احسانا. البتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ اللہ. تیسرا یہ قرآن پاک کے حکم ہے. تیسرا یہ کہ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو. حکم آ گیا نا، اف بھی نہ کہو. مقصد یہ کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو، جس کلمے سے ان کے دل کو رنج پہنچتا ہو. پھر اس کی تفسیر الگ ہے جناب. تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کو ہوں بھی مت کہو. حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نواز سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے علم میں کلمہ اف سے بھی نیچے کا کوئی درجہ ماں باپ کی تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور حرام قرار دیتا. یہ سب میڈیا گند سڑا ہوا، فلمیں وغیرہ، ستاؤ ان کو جو ستانا ہے جناب. ماں باپ کی تعظیم اور تکریم اور فرما برداری ہمیشہ واجب ہیں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں. جیسا کہ آیات اور ابھی احادیث مبارکہ کہاں سنائی میں نے، جیسا کہ آیات اور احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لیے ہے. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب ذرا غور سے سنیے گا آگے کے جملے. اس لیے فرمایا کہ اس عمر میں جا کر بعض ماں باپ میں چڑچڑ آ جاتی ہے اور ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. اولاد کو ان کا اگلدان صاف کرنا پڑتا ہے، میلے اور ناپاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں جس سے طبیعت بور ہونے لگتی ہے. بعض مرتبہ تنگ دل ہو کر زبان سے الٹے سیدھے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں. ایک بوڑھے بابا، ان کے ہاتھ پیر میں طاقت نہیں رہی تو میرا دوست بیانات میں روز کا ان کا آنا ہے. اس وقت شروع کا معاملہ تھا. اب مجھے ایک بات صرف بتا دیں، اللہ سے معافی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. والد صاحب نے ذوق بہت ہو گیا تھا کہ بیٹا پیٹھ پر خارج کرنا. کہاں خارج کریں بتاؤ آپ؟ کتنا ابا بے بس ہوگا اس وقت. کہاں خارج کریں؟ اس نوجوان نے خارج کی، کہا یہاں نہیں، یہاں. چھٹی مرتبہ اس نوجوان نے کیا کیا، ناخن سے ایسا زور سے رگڑ دیا غصے میں آ کر، اور خراشیں پڑ گئیں. بعد میں عقل آئی تو کیا آئی، لیکن الحمدللہ والد زندہ تھے. پیر پکڑ کر رو گھٹنے پر سر رکھ کر رو کے معافیاں مانگی. باپ کی تو آواز ہی بھی نہیں نکل رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب بتاؤ بے بسی. اگر ہم زندہ رہے اللہ مجھ سمیت سب کو کروڑوں جانے عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. جس طرح بچہ کچھ نہیں بول سکتا، ہمارے بابا بھی بچے ہیں اس وقت، ہم بھی اب بچے کے معاملے میں آ رہے ہیں. تو آج اولاد چھوڑ دے نعوذ باللہ، اللہ نہیں چھوڑے گا. اولاد کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کی ذمہ داری ہے ساری رات پاپ جی اور ویڈیو گیم اور یہ بابا کی خدمت کرے گا. بابا کے فٹس پڑ رہے ہیں، بابا کے پیر دبائے گا، سر میں تیل کی مالش کرے گا. یہ بابا کے ساتھ کھانا کھائے گا. ارے بھائی چھوڑو سب باتوں کو. بس کاش کے اس موبائل کی کتاب کتنی تقسیم ہوئی ہے، اسمارٹ فون کے نقصانات، اس میں بھی بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں. بعض دفعہ تنگ دل ہو کر زبان سے الٹے سیدھے الفاظ نکلنے لگتے ہیں. یہ اف والا وہی معاملہ ہے. اس موقع پر صبر اور برداشت سے کام لینا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا. ہمیں پتہ ہے ہمارے ماں باپ کو کیا چیز پسند ہے. دانت نہیں ہے تو اس حساب سے کیا ہونا چاہیے. اور رنج دینے والے ذرا سے لفظ سے پرہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ولیوں کے سردار، بڑے عالم، بڑے پتہ نہیں کیا کیا بزرگ تھے. فرمایا تو جو ان کے کپڑے وغیرہ سے گندگی اور پیشاب پخانہ صاف کرتا ہے تو اس موقع پر اف بھی نہ کہو، جیسا کہ وہ بھی اف نہ کہتے تھے جب ہمارے بچپن میں ہمارے پیشاب پخانہ وہ دھوتے تھے. تفسیر مظہری میں قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اف سے مراد قلت یعنی ایسی ادنا بات بھی نہ کہو جو تمہاری طرف سے نفرت یا کراہت کا اظہار کر رہی ہو. جب ادنا ایذا رسانی پہ حرام کر دی گئی تو اس سے بڑا ایذا کا سلوک کرنا وہ تو اور بڑا حرام ہو گیا. اور اس پر قرآن پاک کی دلالتیں ہیں. لا تنہرہما یعنی ماں باپ کو جھڑکی نہ دو. اپنی ناپسندیدہ بات پر ان کو جھڑکو نہیں. ایک بوڑھا تھا، بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ دیوار پر کیا ہے؟ کہا کاکا کوا ہے. پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کاکا کوا ہے. بیٹا یہ کیا ہے؟ کاکا کوا ہے.
بیٹا یہ کیا ہے؟ کعبہ 4 دفعہ تو بتا چکا ہوں کعبہ ہے. بابا یہ کیا ہے؟ کاکا کتنا بتاؤں؟ کعبہ ہے بتا دو چکا ہوں. پھر بچہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب نہیں بتاؤں گا. بتا دیا کعبہ ہے. کہا لالا جی اکاؤنٹنٹ بک میری کتاب لے آؤ پرسنل. لے آئے. کہا دیکھ دیوار پر کعبہ بیٹھا تھا تو نے 100 دفعہ پوچھا تھا. میں نے 100 دفعہ بولا تھا. تو یہ جھڑکا نہیں تھا. میں نے اولاد کے حقوق الگ ہے. جس کو اصلاح کرانی ہوتی ہے وہ بیانات کا انتظار نہیں کرتا کہ اس پر بیان ہو تو پھر میں پوچھوں گا. پہلے پوچھے گا کہ اللہ میری پکڑ نہ کر دے. اولاد کو بددعا، اب رات کو ہی بیان ہوا تھا کہ اولاد کو بددعا دینے پر کتنی بڑی پکڑ کا خطرہ ہے. اور یہ بددعا حدیث پاک میں کہاں کہاں جاتی ہے، پھر کس پہ پلٹتی ہے جناب. دوسرا حکم فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ اللہ، ماں باپ سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی باتیں کرنا، لب و لہجہ میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال کرنا، یہ سب قولا کریمہ میں داخل ہے. اور جیسے میں نے بتایا ان کو جھڑکنا مت. اف کہنے سے بھی برا ہے جھڑکنا. تو اچھا یہ تو رہ گیا بیچ میں. اف کہنے کی ممانعت کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا ان کو مت جھڑکو. جھڑکنا اف کہنے سے بھی زیادہ برا ہے. جب اف کہنا منع ہے تو جھڑکنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لیے خاص طور پر جھڑکنے کی صاف اور صریح الفاظ میں ممانعت فرما دی. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خطا کار پیسوں سے خریدا ہوا غلام جس کا آقا بہت سخت مزاج ہو، یہ غلام جس طرح اپنے آقا سے بات کرتا ہے، ظالم ذرا ذرا سی بات، یہ نہیں لکھا ہوا حضرت نے فرمایا ذرا ذرا سی بات میں گردن کاٹ دیتا ہو. آقا کی بات ہو رہی ہے اس وقت، وہ معاملہ نہیں ہے. اس طرح ماں باپ سے بات کی جائے جس طرح وہ غلام بات کرتا ہے نا آقا سے، ایسے ماں باپ سے بات کرنی، کندھے پست کرنے. ماں باپ کو بتایا نا حدیث پاک کو تو موقع نہیں رہا. اتنا ایک ہی حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں. ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھنے پر نفلی حج کا ثواب ملتا ہے. عرض کیا گیا بار بار اللہ اکبر، بار بار یہ ثواب ملے گا. اب یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے ہمارے کلیجے سے پوچھو کس کو دیکھ کر یہ ثواب کمائے نفلی حج کا؟ وہ تو چلے گئے دونوں. تب ابھی پچھلے دنوں ہمارے خاندان میں معصوم بچے کا انتقال ہوا تو معصوم بچے کے انتقال پر حدیث مبارک کا انعام کی جناب. تو بچے بھی ساتھ تھے، ہمارے گھر کے بھائیوں کے بچے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے، وہیں بابا کی قبر بھی ہے. تو میرے پاس آئے، اب کیونکہ بیان سنتے رہتے ہیں، مجھے کہا جو بھی جملہ کا چاچو وغیرہ جو بھی کہا بابا ہم دادا کی قبر کو پیار کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بچوں پیار نہیں کرنا، آپ دعا کرو کہ اللہ ہمارے دادا کو قبر کو نور سے بھر دے، جنت کے پھولوں سے بھر دے، قیامت تک کا سفر آسان کرا دے. اور ہمارے بوڑھوں کے لیے دعا کرو جو ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی، اللہ ہمیں معاف فرما دے. آپ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھ جائیں گے، ہو سکتا ہے ہمارا بھی اللہ کام بنا دے جناب. اللہ. اور حضرت زہیر بن محمد نے فرمایا کہ قولاً کریمہ تفسیر کرتے ہوئے یعنی جب تجھے ماں باپ بلانا ہے تو کہنا کہ میں حاضر ہوں اور آپ کی بات کی تعمیل کے لیے میں ابھی اس وقت حاضر ہو رہا ہوں. آخری 2 باتیں. اللہ تعالیٰ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی ماں باپ کے سامنے شفقت انکساری کے ساتھ جھکے رہنا. اس کی تفسیر میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کے کہ جو ان کی دلی رغبت ہو اس کو پورا کرنے میں تیری وجہ سے فرق نہ آئے. تفسیریں بھری ہوئی ہیں. حضرت عطا بن بات سے ایسے بتا رہے، بات ایسی باتیں پتہ ہے بیان میں نہیں جانا. ہاں وہ برین واش کر دیتے ہیں اور پھر اڑا دیں گے تھیلے کو، بیان میں مت جانا. یہ حالت ہے. اور ادھر آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، رونے کے لیے. 2-3 دفعہ آئے، فائدہ ہوا، کل نہیں بگڑ جائے گا. یہ کیا عرض کروں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معجن مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک صاحب آئے کہ میرا بیٹا گالیاں اور کتنا بدتمیز ہے، اور سنا ہے اللہ والے کی صحبت میں آدمی بن جاتا ہے، آپ میرے بیٹے کو بنا دیجئے، اپنے پاس رکھیں. فرمایا بھائی بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو قرآن پاک پہ عمل کرنا ہے. ہدایت میری آپ کی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجھ پر آپ کو اعتماد ہے، رکھ لو. کیا شخصیت تھے اس وقت بتا نہیں سکتا کیا شخصیت تھے وہ. بیان میں ہمارے مل جائے گا. جمعے کے بعد جتنے بیان چاہیے مفت میں ڈلوا دیا کریں. ماں باپ پر اور بھی بیان آتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ آئے بزرگ کا میرے بیٹے کو آپ نے بنا دیا کہ بھائی تجھے بتایا تو ہے کہ اللہ بنائے گا. کہ چلو پھر زمینوں پر لے گئے. تہجد کے وقت پانی کی باری تھی، آیا تو دیکھا بیٹا تہجد پڑھ رہا ہے بھائی صاحب، اور کام کر چکا. یہ بھی تو ہے نا جناب، کام کر چکا. پھر آیا تو بھائی صاحب تلاوت کر رہے ہیں، کام کر چکا صبح کا. 3 دن دیکھا کہ کام تو ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے.
بچے کو پکڑ کر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس لے گئے. ہم نے آپ کو اپنے بچے کو بنانے کے لیے دیا تھا, بگاڑنے کے لیے نہیں دیا تھا. اخلاق تو صحیح ہو گئے لیکن ہم نے بنانے کے لیے دیا تھا, بگاڑنے کے لیے نہیں دیا تھا. مزیدار جواب سننا کہ بھائی آپ لائے کیوں تھے یہاں؟ ہمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے, دین بھر چلنا اگر آپ کو بگاڑنا کر آتا ہے, ہمیں تو بھائی بگاڑنا ہی آتا ہے. ہم بھی کسی کے بگاڑے ہوئے ہیں. ہمارے شیخ نے بھی الحمدللہ ہماری تربیت کی, بتایا ماں باپ سے معافی, سب کے سامنے بکواس کیا ہے, سب کے سامنے باپا یا اماں کا جوتا اٹھائیں, الٹا کر کے سر پر رکھیں, ٹوپی اتار کر سب کے سامنے معافی مانگنی ہے. ارے ایسا ابھی وہ جو دوست ہیں ان کو میں نے ڈانٹ کے میں نے پوچھا, میں نے کہا اپنے بیوی کے سامنے بات کی تھی اس طرح. کہاں؟ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ جب بیوی دیکھے گی اس کا بیٹا ہی ایسا ہے تو میں بہو ہوں, میرا کیا واسطہ پھر ان باتوں سے؟ اور اسی کے سامنے معافی مانگو جا کر. اور آئندہ آنے نہیں دوں گا خانقاہ میں, مسجد میں آ سکتے ہیں آپ. رات کو فون کیا کہ مجھے معاف کر دیں بابا سو گئے ہیں, صبح میری فلائٹ تھی دبئی کی. پھر ایئرپورٹ پہ فون کیا کہ بابا جاگ گئے, اور میں نے پیر پکڑ کر دیر تک خود میں نے کہا رونا نہ ہے, حدیث پاک پہ عمل کرو, ہے اللہ کے لیے. ابکو فعلم تبکو فتبا کہو, رونا نہیں آتا, رونے والی شکل بنا لو. تو رونے کا انداز بناؤ, رونا نہ آیا. کب میں نے جیسے ہی رونے کی شکل بنائی, آنسوں کا دریا بہنے لگا, اور بابا کے گھٹنے پر روتا رہا. بابا نے گلے لگایا, کہا میں خوش ہو گیا. کتنی دیر لگی؟ اور میں نے کہا میرے پاس آپ, میں ہوں بھی نہیں یہاں, اور فی الحال کچھ دن آپ یہاں بالکل نہ آئیں, ماں باپ کا دل خوش کریں آپ. جناب حضرت عطا ابن ابی رباح نے اس کی تفسیر فرمایا کہ ماں باپ سے, اب میری طرف دیکھنا ضروری ہے, ماں باپ سے بات کرتے وقت نیچے اوپر ہاتھ مت اٹھانا, جیسے برابر والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اٹھاتے ہو. لائنیں لگی ہوئی ہیں تفسیر کی. اور حضرت زہیر نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ماں باپ اگر تجھے گالیاں دیں اور برا بلا کہیں تو جواب میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نقل کرنی ہے. ہاں سمعنا واطعنا, آخری بات آتی ہے مجلس کی. یہ نصیحت فرمائی کہ ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب. رب کا مطلب پالنے والا. اب کتنا مزہ آئے گا, اے میرے پالنے والے, اے میرے محسن. یہ ترجمہ نہیں ہے, یہ ترجمہ تو یہی ہو گیا لیکن اس کی تشریح ہے یہ آشکانہ. اے میرے پالنے والے, اے میرے رب, اے میرے پیارے ربا, ان دونوں پر رحم فرما, جیسا کہ انہوں نے چھوٹے سے پالا پرورش کیا. بات یہ ہے کہ کبھی اولاد حاجت مند تھی جو بالکل نا سمجھ اور ناتواں تھی, اس وقت ماں باپ نے ہر طرح کی تکلیف صحیح برداشت کیا, دکھ سکھ خدمت کر کے اولاد کی پرورش کی. اب 50-60 سال کے بعد صورتحال الٹ گئی کہ ماں باپ خرچہ اور خدمت کے محتاج ہیں اور اولاد کمانے والی ہے. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بابا نے فٹ پاتھ پر کام کیا ہے, مزدوریاں کی ہیں, اور کاروبار ان کا شائن کر گیا, بڑھ گیا. اولاد کو کہا بیٹا آؤ اس کو سنبھالو. اب اولاد جو ہے بابا کی تڑیاں لگا رہی ہے. ارے بھائی, ایک تو ان کی دعائیں, اور جو آپ نے اتنی ڈگریاں حاصل کی یا دین میں آگے بڑھے, اور ایک ان کا سیٹ کیا ہوا کاروبار ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے. آپ آئی ٹی کے نہیں, ہم آئی ٹی کی ہیں. آئی ٹی کا مطلب کیا ہے؟ انکم ٹیکس کا. نہیں, پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی, ہم انکم ٹیکس کہتے ہیں تاکہ ڈر لگے. بہرحال انفارمیشن ٹیکنالوجی منع تو نہیں ہے, لیکن ماں باپ پھر نہیں ملیں گے. بیوی مل جائے گی دوبارہ, اولاد بھی مل جائے گی, ماں باپ نہیں ملیں گے. اس لیے اور بھی بیان ہے لیکن اس وقت اسی پر اکتفا کرتے ہیں. جناب اب روپیہ پیسہ اور گھر بار اور کاروبار اولاد والا کو مل گئی. اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے, ان پر خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو. ایک بات بتاؤں, اولاد اور ماں باپ پر خرچہ, غور سے سننا مزہ آئے گا, اللہ اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں. یہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ بات, اس کا ثواب الگ ہے. وہ ماں باپ کا دل خوش کرنا الگ. ان پر خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو, دل کھول کر جان و مال ان کی خدمت کریں اور اپنے چھوٹے پن کا وقت یاد کریں. اب وہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں, اس وقت انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں ان کو سامنے رکھے. اب اس سب سے پوچھتا ہوں, ماں کا دودھ پیا ہوا یاد ہے بھائیوں؟ نہیں. ماں کے چھاتی میں خون ہوتا ہے, بچے کی پہلی چیخ سے سفید دودھ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. 2 سال ماں نے ہمیں دودھ پلایا ہے. پیدا بچے کے وقت بالٹیاں خون کی نکلتی ہیں, اور ہمیں ظالم شوہر زپ کو بند کیے ہوئے ہوتے ہیں. بعد میں اولاد پر بیماری میں خرچہ کر لیتے ہیں بیوقوف. جب عمل سے ہے اسی دن سے خون ہمارے اندر ٹرانسفر شروع ہو گیا تھا. یاد ہے ہمیں ماں کے پیٹ کے کارخانے کی بات؟ ہم تو پیٹ میں تھے نا, لیکن اللہ کے کارخانے کا پتہ ہے. یہی جس کو پتہ نہیں وہ بھی بدتمیزی کرے گا, ہاتھ تک اٹھائے گا نالائق, اور ان کو جھڑکے گا. کیا ماں کہہ رہی ہے 20,000 میرے وراثت سے دے, تو پوری وراثت تو نہیں کر رہے, مجھے ٹیسٹیں کرانی ہے. کیا ضرورت ہے اس عمر میں ٹیسٹیں کرانی؟ کیا ہو جائے گا آپ کو بتاؤ. آپ پیسے ان کے وراثت کے خود خرچہ نہیں کر رہے, وراثت کے پیسوں سے بھی بدتمیزی کر کے اتنی داستان ہے, اثر کی اذان پھر شروع ہو جائے گی.
جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ فوراً ماں باپ سے معافی مانگے گا، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے اگر گڑبڑ کی ہے تو، نہیں تو اکیلے میں اپنے آپ کو بدلیں گے ہم. بس اب 2 لائنیں رہ گئیں. ان کو سامنے رکھے تکالیف کو ماں باپ کے، اور اللہ سے یوں عرض کرے اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا. مجھے اس کی تلاش تھی، سامنے مل گیا جناب. میں نے بات سنائی ہوگی آپ کو کہ ایک نوجوان نے ماں کو 7 حج کندھے پر بیٹھ کے کرائے اور پھر رونے لگا کہ میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا. یہ میرے حضرت سے سنا تھا. آواز آئی، محسوس ہوئی کہ سردی کی رات تھی، 2 بستر تھے، تو نے پیشاب کر دیا تھا، ماں تجھ سے غافل تھی، تو ماں سے غافل تھا، ماں تجھ سے غافل نہیں تھی. کپڑے صاف کر کے اپنے بستر پر سلایا، ٹھنڈے فرش پر سوئی، اس کا حق تو ادا نہیں کر سکا ہے. اب آپ کو مزہ آئے گا، مجھے حدیث پاک مل گئی ہے. اتنا تلاش کر رہا تھا، یاد نہیں تھی کہاں ہے. اب یہ آخری 3 لفظ ہیں، یہ 3 لائنیں ہیں. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کرا رہا تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مزہ بڑھ گیا نا، کہ کیا میں نے اس کی طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. بیٹا ہے، مفتی صاحب ہیں، درس قرآن دیتے ہیں. بچہ تھا 1 سال کا ہوگا یا 6-8 مہینے کو، میرے ساتھ سویا تھا. بتا دو کیا چھپاؤں؟ کہہ رہے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بتا دو. بھائی صاحب نے پیشاب کر دیا، سارا میرا جسم جو ہے وہ گرم گرم پیشاب سے تر ہو گیا. ایسی طرح ہی کی بھائی صاحب نے. خدا کی قسم اس دن مجھے ماں باپ بہت یاد ہے. زندہ تھے ماں باپ، یہ ہم نے بھی کیا تھا یہ، اور مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، برداشت کیا. تو آج ماں باپ کا برداشت کیوں نہیں کرتے؟ اتنا ماں باپ یاد ہے، زندہ تھے اس وقت، اتنا یاد ہے کہ پوچھو مت. اب نماز پڑھنا ہے، سردی کا وقت ہے، نہانا وغیرہ سب، لیکن کوئی مارا کیا اس کو؟ تو پھر ماں باپ سے کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ دل چاہتا ہے چلتا ہی رہے بیان، لیکن دل پر عمل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ لعنتی چیزیں بیٹا چھوڑو، یہ موبائل وغیرہ. ماں باپ کی دعائیں لو، ماں باپ کی دعاؤں سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.